کوئی نہیں مولا تیرے سوا، بخش میری خطا، بخش میری خطا، میرا کوئی نہیں مولا تیرے سوا، بخش میری خطا، بخش میری خطا، مجھ کو تسلیم ہے تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک گاؤں میں موجود ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ میری بوڑھی ماں اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے نواسے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کی ایک عجیب سی سٹوری ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ لوگ خود سن کے بھی آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس ایج میں اماں جی ان مشکلات میں سے کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اماں جی کی جو ایج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اماں جی کی ایج لگ بھگ 90 سال ہے اور اماں جی کا ایک بیٹا ہے، اماں جی کی 6 بیٹیاں ہیں۔ اماں جی کے ہسبینڈ کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ جو اماں جی کے ساتھ جو 2 بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اماں جی نے اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، ان کی سٹوری میں آپ کو بتا دوں۔ اماں جی بتا رہے کہ میرے ہسبینڈ کو 10 سال ہو گئے فوت ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی 4 سے 5 سال ہو گئے۔ شادی کرنے کے 1 سال بعد انہوں نے اپنے گھر سے میری بوڑھی ماں کو نکال دیا تھا۔ اماں جی کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا، اماں جی کے پاس کوئی اور بچہ، کوئی اور اولاد نہیں تھی جو اماں جی کو سہارا دیتی۔ اماں جی اپنے 2 نواسوں کو گھر میں لیے کہ میں بوڑھی ہوں، مجھے پانی بھر کے دیں گے، مجھے کھانا بنا کے دیں گے، گھر کا جھاڑو پوچھا ہوگا وہ کریں گے۔ اماں جی اسی پرانے خستہ حال کمرے میں جو آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا، اندر سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا، باہر سے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے، اسی پرانے کمرے میں اماں جی رہائش پذیر تھی۔ یہ جو چھوٹی سی کوٹری آپ کو نظر آ رہی ہے، اماں جی کا کچن کا سسٹم یہیں پہ ہوتا تھا، مطلب کھانا وغیرہ یہیں پہ بناتی تھی۔ اس کمرے میں اماں جی سوتی تھی۔ بارشیں آئی ہیں 1 مہینہ پہلے، پاکستان میں کافی ساری بارشوں کی وجہ سے اماں جی کے یہ مکان کی چھت گر گئی، دیواریں گر گئی، مطلب کہ کافی ساری تیز بارشیں تھی جس کی وجہ سے اماں جی کو کافی سارا جھٹکا لگا۔ اماں جی اسی روم میں رہتی تھی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں تو بندہ باہر سو جاتا ہے، لیکن جب بارشیں آتی تو اماں جی باہر اس روم سے پیچھے آپ لوگوں کو درخت نظر آئے، اماں جی اسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے اپنے 2 نواسوں کو لے کے۔ باقی کی ڈیٹیل میری ماں آپ کو اپنے الفاظ میں بتائے، کیونکہ وہ ان کی زندگی ہے، وہ کس حال میں زندگی اپنی گزار رہی ہیں۔ السلام علیکم اماں جی۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیر ہے، شکر اماں تو سڈا سو تھوڑے مکان کیوں ڈٹن؟ اور بارشاں 3 مہینے کھڑا رہی ہے، وستا رہی ہے، اچھا چیزیں ڈھائے گن میں ہم بار ہوں اچھا اور پیچھے ڈھٹے اللہ کی تلے ہم کرنا ہر شاید بھائی ٹوٹ گئے، سامان یہ مطلب ہو سی وچ آ گیا۔ وہ سارا پہ ہر شاید وچ گل گیا، ایک منجی نکلی بس، اچھا ایک منجی نکلی پی بس۔ اماں تھوڑا پوتر تو کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ کوئی نہ بس وہ پر نہ رہ کے 10 سال دے ٹھیک ہے بعد والا ہوں اپنا اشاری شدہ کر کے ہوں میں اپنی آپ کرے نہیں ہم کھانے جتنے بچے 2-3 گھنے ہیں، اچھا پانی بھرتے نماز پڑھتے یہ پڑھتے قرآن شریف یہ پڑھتی سکول ہی اماں روٹی پانی کی تو مل جائے تو ہم حاکم صاحب ہیں کئی والے بڑا بیمار ہوئی طرح نے نہ دوا دیے تو چلی بنے کئی والے کہیں دی تو کئی والے کہیں دی اماں یہ جگہ تھوڑی اپنی ہے مکان والی؟ تیا میرے اپنے مول کی تھی تو کون کیا چیز ضرورت ہے؟ بس مکان میں فاتر ایٹا بنے اچھا شکر تے الحمد مسجد ہوتی وہ بنوا دے تو نہیں مرضی مکان تے کوئی پیسہ دے تو وہی تو نہیں مرضی میں پیسہ دوائی دینا پیوا کھاوا خرچہ ہو گیا اپنا گھر کھا بانی میں ہوں آکر نو تھا جمع کر سکتی کہانی میں کیا کراں یہ بلا آپ پریشان اللہ پاک آپ کا انشاءاللہ وسیلہ بنے گا، بالکل پریشان اللہ تمہاری زندگی رکھے، اللہ تک سکھ دے، اللہ بھلا کرے، اللہ دے اللہ۔ آپ لوگوں نے میری بوڑھی ماں کی دکھ بھری داستان سنی کہ وہ بتا رہی کہ میرا سامان تھا اس روم کے اندر تھا، مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے وہ سامان بھی سارا یہیں پہ دب گیا ہے، مٹی تھی چھت کے اوپر، مٹ سے بنا ہوا کمرہ ہے، مٹی اس کے سامان کو بھرا کے سامان ساتھ ہی دب گیا۔ اب اماں جی آپ سے ریکویسٹ کریں، یہ جو آپ کو پرانے مطلب کہ ٹوٹے پھوٹے گھر کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ اماں جی کی ذاتی ملکیت ہے۔ اماں جی نے اپنے نواسے کو گھر میں پال رکھا ہے اپنے بیٹے کی جگہ پہ۔ اماں جی بتا رہے کہ مجھے ایک روم کی اشد ضرورت ہے جس کے ذریعے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج یہ بیٹا چھوٹا ہے، کل کو انہوں نے جوان ہونے، کیونکہ اماں جی نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کے گھر میں پالا ہوا ہے۔ وہ بتا رہے کہ مجھے ایک روم چاہیے جس میں میں اپنے بیٹے کو مطلب کہ اس نواسے کو یہیں پہ رہائش پذیر ہوتا دے کے پھر اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ لوگ اس ماں کو ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ یہ ماں آپ لوگوں کی ماں کی ایج کی ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کسی مسلمان غریب کو اگر مشکلات میں ہے تو اس کی ہم ضرور مدد کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو ہم کسی غریب کا بھلا کریں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام ہے۔
दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक काम करने की तौफीक की अजीम अता फरमाए और इस माँ की जो मुसीबतें हैं वो भी अल्लाह पाक दूर फरमाए। अगर आप में से किसी भाई ने इस माँ को कमरे की सूरत में कुछ देना है, राशन देना है, क्योंकि ये माँ बेघर है, इनके पास रहने के लिए छत नहीं है और खाने के लिए राशन नहीं है। आप लोगों ने अगर इनकी सपोर्ट करनी है तो आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मिलेगा, आप लोगों ने हमसे ज़रूर रब्ता करना है। आप लोगों की दी हुई ज़कात, आप लोगों की दी हुई सपोर्ट, जो आप लोग हमें अमानत सौंपते हैं, वो अमानत हमने इन गरीब मस्कीन लोगों तक ज़रूर पहुंचानी होती है, क्योंकि हम अगर घर से निकल आते हैं तो इन्हीं गरीब लोगों की वजह से निकलते, गर्मी में हो या सर्दी, ताकि हमारे जाने से अगर किसी गरीब की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी तो अल्लाह पाक इसका अजर हमें ज़रूर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना था। उम्मीद है आप सब भाई बहन मिलकर इस अम्मा जी को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।